أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 کہ چاند دکھائی دے تو سمجھو کہ رمضان شروع ہو گیا، تو رمضان کے روزے رکھ لو، اور جب رمضان ختم ہونے کا اعلان وہ چاند کے دیکھ لینے پر ہوگا، اگر چاند دکھائی دے تو پھر عید کر لو، اور اگر چاند کسی وجہ سے پوشیدہ ہو جائے، بادلوں کی وجہ سے دکھائی نہ دے، مستور ہو، پوشیدہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر شعبان کے مہینے کے 30 کی عدد کو پورا کرو۔ تو اس حدیث شریف میں جس چیز کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے وہ چاند کا افق کے اوپر موجود ہونے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس کا قابل رؤیت اور عام مشاہدہ میں دیکھا جانا معتبر سمجھا گیا۔ اسی پر رمضان اور عید کا مدار ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں روزہ رکھنے اور عید کرنے کا مدار چاند کی رؤیت پر رکھا، لہذا اگر چاند افق پر موجود ہو لیکن اگر کسی وجہ سے قابل رؤیت اور دکھائی نہ دے، مشاہدہ میں نہ آئے، تو شریعت کے احکامات میں اس کے وجود کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث شریف کے آخر جملہ کو اگر غور کریں تو نبی علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر چاند تم سے پوشیدہ ہو جائے، مستور ہو، چھپا ہوا، یعنی تمہاری آنکھیں اس کو نہ دیکھ سکیں، تو پھر تم اس بات کے پابند نہیں کہ ریاضی کے حساب کے اعتبار سے چاند کا وجود اور اس کی پیدائش معلوم کرو اور اس پر عمل کرو، یا بڑی بڑی دوربینیں لے کر اس کے وجود کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو، بلکہ فرمایا کہ چاند اگر تم پر پوشیدہ ہو جائے تو پھر 30 پورے کر کے مہینہ پھر ختم سمجھو۔ لہذا اسلام میں جب چاند دکھائی دے تو حکم شریعت اور وہ مہینہ تبدیل شمار ہوگا۔ رمضان اللہ کے رحمتوں کا مہینہ، اور جب عید الفطر کا چاند دکھائی دے تو پھر رمضان ختم اور اس کے بعد عید الفطر ہے، تو یہ رات اپنی ذات کے اعتبار سے شریعت نے اس رات کو قابل برکت یعنی موجب برکت قرار دیا اور بابرکت رات شمار کیا۔ علامہ مندری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ من احیی اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جو آدمی 5 راتوں کا اکثر حصہ جاگتے ہوئے گزار لے، عبادت کرتے ہوئے گزارے، تو یہ عمل بھی ایسا ہے جو اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ اس میں عید الفطر کی رات، جس کو ہم چاند رات سے تعبیر کرتا ہے، اس میں لیلۃ الترویہ 8 ذو الحجہ کی رات، اس میں 9 ذو الحجہ کی رات، اس میں 10 ذو الحج کی رات، اس میں لیلۃ نصف من شعبان، اور شعبان کی 15ویں رات جس کو ہم شب بارات سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں ان 5 راتوں کی عبادت کا اہتمام کی ترغیب دی گئی، امت کا تعامل بھی ایسے ہی ہے، لہذا اس چاند رات کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ شیطانی جو ہے شیطان بند تھا پورا مہینہ، انسانوں کے عبادات اور معاملات اور عبادات کا ذوق و شوق رمضان میں دکھائی دیتا،
اور جیسے ہی رمضان کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پھر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عبادات ختم ہو گئی، اب عبادات کی ضرورت نہیں رہی۔ ایسا نہیں ہے، اس رات کو بازاروں میں یا ہلڑ بازی کرتے ہوئے ضائع کرنا اور اس قیمتی وقت کو ضائع کر دینا یہ مسلمانوں کے شان نشان نہیں۔ بس اتنی بات بھی ذہن میں رہے کہ شریعت نے جن راتوں کی عبادت کی ترغیب دی ہے اس میں بس جہاں تک ہو سکے اپنے ہمت کے موافق ان اوقات کو غنیمت سمجھے۔ مسلمان اسلام کا عمومی مزاج تو یہ ہے کہ مسلمان کی ہر رات عبادت کی رات ہو اور ہر دن روزے کی طرح گزرے، لیکن کم از کم عربی میں کہتے ہیں من لا یدرک الہ لا یترک بعدہ، جو شخص پورا نہیں کر سکتا تو کچھ کر لے۔ لہذا کم از کم ان قیمتی راتوں میں ہم اہتمام کریں عبادات کا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اپنے رضا والی زندگی عنایت فرمائے۔ رمضان المبارک کی محنتیں اور ریاضات اور ریاستیں اور محنتیں اور عبادات اور جو اعمال صالحہ کیے ہیں، ساری امت کے اعمال صالحہ کو اللہ قبول و منظور فرما کر اس امت کے حال پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔